سائیکالوجی کے مطابق اگر آپ ٹانگیں پیٹ کے ساتھ چمٹا کر سوتے ہیں تو آپ کی یہ عادت بتاتی ہے کہ آپ بچپن سے خوف اور عدم توجہ کا شکار ہیں۔ اگر آپ ناک میں انگلی ڈالنے کے عادی ہیں تو آپ کسی نفسیاتی الجھن کا شکار ہیں۔ اگر آپ زیادہ دیر تک سوتے رہتے ہیں تو آپ اعصابی کمزوری کا شکار ہیں۔ جو لوگ بہت جلدی آپ کے ساتھ دوستی کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں ان سے ہوشیار رہیں، وہ اکثر آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ جو لوگ بہترین مشورہ دیتے ہیں وہ عام طور پر سب سے زیادہ مسائل کا شکار ہوتے ہیں۔ جب کوئی آپ کا نام پکارے اور آپ فوراً جواب دیں یا سن لیں تو یہ صحت مند دماغ کی علامت ہوتی ہے۔ جو بچے جلدی بولنا شروع کر دیتے ہیں ان کی یادداشت بہت مضبوط ہوتی ہے۔ مختلف رنگ کی آنکھوں والے لوگ ایک دوسرے کی طرف زیادہ متوجہ ہوتے ہیں۔ ہم ان لوگوں کی طرف زیادہ متوجہ ہوتے ہیں جو ہمیں ہنساتے ہیں۔ اگر کوئی شخص میز پر زور سے مکہ مارتا ہے اور ساتھ ہی چیختا ہے تو وہ واقعی غصے میں ہے، لیکن اگر وہ پہلے گالیاں دیتا ہے اور پھر کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے اور ڈر رہا ہے۔ اگر کوئی عورت معافی مانگتے ہوئے ہنستی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کو سنجیدہ نہیں لے رہی۔ اگر کوئی لڑکی کسی بات کے جواب میں بولے میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی تو اس کا مطلب ہے کہ انکار کر رہی ہے، وہ صرف براہ راست کہنا نہیں چاہتی۔ اگر لڑکی یہ بولے میں اپنے دوست کے ساتھ ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دوست ایک لڑکی ہے، اور اگر وہ بولے کہ میں ایک دوست کے ساتھ ہوں اس کا مطلب ہے کہ وہ دوست ایک لڑکا ہے۔ سائیکالوجی کے مطابق بات کرتے ہوئے اگر کوئی اپنی ناک کو چھو رہا ہے تو وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ جھوٹ بولنے سے تناؤ کے ہارمون نکلتے ہیں جو ناک پر خارش کا باعث بنتے ہیں۔ نفسیات کے مطابق بات کرتے ہوئے جب کوئی اپنے بازوؤں کو کراس کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کی باتوں سے متفق نہیں ہے۔ نفسیات کے مطابق اگر کوئی آپ کو کچھ بتا رہا ہے اور اس کی ہتھیلیاں اوپر کی طرف ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سچ کہہ رہا ہے۔ بات کرتے ہوئے اگر کسی کے ہاتھ اس کے گال پر ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کی باتوں پر بہت توجہ دے رہا ہے۔ سچی محبت کی کہانی بننے کے لیے ایک رشتہ 4 ماہ سے زیادہ کا ہونا ضروری ہے۔ جس شخص سے آپ پیار کرتے ہیں اس سے 48 گھنٹے تک بات نہ کرنا آپ کو پرانی یادوں میں مبتلا کر سکتا ہے۔ خاموش لوگوں کا غصہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اس لیے انہیں ناراض نہیں کرنا چاہیے۔ جیب میں ہاتھ رکھ کر نہ چلیں، یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ کانفیڈنٹ نہیں ہیں۔ جس چیز کو آپ زبردستی بلانے کی کوشش کرتے ہیں وہ نہیں بھولتی، الٹا آپ کوشش میں اسے اور یاد کرتے رہتے ہیں۔ جن گھروں کا سربراہ اور فیصلے کرنے والا مرد ہوتا ہے ان گھروں میں جھگڑے بہت کم ہوتے ہیں۔ عورتیں کسی بھی راز کو زیادہ سے زیادہ 2 دن تک ہی راز رکھ سکتی ہیں۔ سائیکالوجی کے مطابق انسان کی خوشی چاہے جتنی بھی بڑی ہو، زیادہ سے زیادہ 3 دن تک ہی خوشی رہتی ہے، بعد میں وہ اس کے لیے عام بات بن جاتی ہے۔ جب آپ کو غصہ آئے تو آئینہ کے سامنے چلے جائیں، آپ خود کو غصے میں دیکھ کر ہنس پڑیں گے اور غصہ ختم ہو جائے گا۔ اگر انسان کو 5 خوشخبریاں سنانے کے بعد ایک بری خبر بھی سنا دی جائے تو اس بری خبر کا اثر انسان پر زیادہ پڑے گا۔ جب کبھی کوئی آپ کی توہین کرے تو آپ اس کی پیشانی کو دیکھیں، اس سے وہ خود کو کمزور محسوس کرے گا۔ افراتفری کے لمحات میں پرسکون رہیں، ایسا کرنے سے آپ ہر طرح کے حالات پر قابو پا سکتے ہیں۔ لڑکے عموماً بہت کم روتے ہیں
لیکن اگر کوئی لڑکا کسی کے لیے روتا ہے تو وہ واقعی اس کی پرواہ کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کو 20 سیکنڈ سے زیادہ گلے لگاتا ہے تو آپ کا اس پر بھروسہ بڑھ جاتا ہے۔ سائیکالوجی کہتی ہے کہ آپ کی ماں ہی آپ سے سچی محبت کرتی ہے، بے لوث اور بغیر کسی مطلب کے۔ سائیکالوجی کہتی ہے کہ لوگوں کو ان کے نام سے پکارنا ٹرسٹ پیدا کرتا ہے۔ سائیکالوجی کہتی ہے کہ کم بولنا اور کم دستیاب رہنا ہی آپ کی ویلیو کو بڑھاتا ہے۔ جو شخص بہت زیادہ غصہ کرتا ہے وہ اتنا زیادہ پیار بھی کرتا ہے۔ یا تو اس طرح چلو جیسے تم بادشاہ ہو، یا پھر اس طرح چلو جیسے تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ بادشاہ کون ہے۔ کچھ لوگ آپ کے دوست نہیں ہوتے، وہ صرف آپ کے دشمن ہونے سے ڈرتے ہیں۔ خاموشی اپنی بات کو ثابت کرنے سے زیادہ طاقتور ہے۔ کبھی بھی کسی ایسے شخص کے پاس واپس نہ جائیں جس نے آپ کو پہلے ہی چھوڑ دیا ہو۔ ایک خوبصورت دل ہزار خوبصورت چہروں سے بہتر ہے۔ نفسیات کے مطابق 5 خطرناک خواتین جن سے آپ کو بچنا چاہیے۔ نمبر 1، بہت سے مردوں سے گھری ہوئی عورت جسے وہ اپنے دوست کہتی ہے، حقیقت میں وہ ایک دھوکہ باز اور مکار عورت ہے۔ نمبر 2، ایسی عورت جو آپ کو آپ کے پیسے کے لیے چاہتی ہے وہ آپ کی زندگی برباد کر دے گی۔ نمبر 3، ایسی عورت جو آپ سے ہدایت لینا، صلاح کروانا یا رائے لینا مناسب نہیں سمجھتی، وہ ایک مغرور عورت ہے، ایسی عورت سے بچنا چاہیے۔ نمبر 4، ایسی عورت جو آپ اور آپ کے والدین کی عزت نہیں کرتی، ایسی عورت سے دور رہنے میں ہی بہتری ہے۔ نمبر 5، ناراض، تلخ اور ناخوش خواتین جو آپ کو سکون نہیں دیتی ہیں، ان سے بچیں۔ سائیکالوجی کے مطابق اگر کوئی آپ سے ناراض ہے، پرسکون رہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اور بھی ناراض ہو جائے، لیکن بعد میں شرمندہ ضرور ہوگا۔